السلام علیکم خواتین و حضرات۔ میر تقی میر کی غزلوں کی شرح اور مشکل الفاظ کے معنی کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور آج اس سلسلے میں جو غزل ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا پہلا شعر ہے: غمزے نے اس کے چوری میں دل کی ہنر کیا، اس خانمہ خراب نے آنکھوں میں گھر کیا۔ غمزہ کہتے ہیں محبوب کے نخرے کو، اس کی اداؤں کو، اس کے دیکھنے اور چلنے پھرنے کے اس انداز کو جو کہ عاشق کو بہت پسند ہوتا ہے، اور عاشق اس پر انہی وجوہات کی بنا پر عاشق بھی ہو جاتا ہے۔ اور ہنر کہتے ہیں کوئی کام بہت اچھی طرح سیکھ لینے کو، اور خانمہ خراب یعنی اس کا آپ سلیس اردو میں تو ترجمہ یوں سن لیجئے کہ اس کا بیڑا غرق ہو، یعنی طنزاً ایک قسم کی بد دعا ہے کہ بھئی اس کا گھر خراب ہو، یعنی کہ وہ کہیں کا نہ رہے، اس نے آنکھوں میں گھر کیا۔ اب اس کا مطلب کچھ ایسے ہے کہ وہ اپنے محبوب کے بارے میں اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا محبوب جو ہے اس نے تو دل کی چوری کو ایک ہنر کے طور پہ اپنا لیا ہے، یعنی وہ اپنے ناز نخرے جس کو دکھاتا ہے تو اس نے یہ کام ایسا سیکھا ہے کہ بس یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہنر ہے جو اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے کہ وہ سیدھا ہماری آنکھوں میں آ کر بیٹھ گیا ہے۔ آنکھوں میں آ کر بیٹھ جانا یعنی ایک طرح کا محاورہ ہے، یعنی وہ ہر وقت ہماری آنکھوں میں بسا رہتا ہے، ہماری آنکھوں میں سمایا رہتا ہے۔ اگلا شعر ہے کہ نافع جو تھیں مزاج کو اول سو عشق میں، آخر انہی دواؤں نے ہم کو ضرر کیا۔ نافع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ پہنچانے والا یا فائدہ پہنچانے والی، اور اول کہتے ہیں پہلے کو، ضرر کہتے ہیں نقصان پہنچانے کو۔ تو میر صاحب فرماتے ہیں کہ جو بھی دوائیں ہمیں ہمارے مزاج کو فائدہ مند تھیں، یعنی ہم جن سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے، انہی دواؤں نے آخر میں ہمیں نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے عشق سے بچنے کے لیے تاکہ اس مصیبت میں ہم نہ پڑیں، ہم جو طریقے اختیار کرتے تھے اور جن سے ہمیں فائدہ ہوتا تھا، یعنی محبوب کی گلی سے نہ گزرنا، محبوب کے بارے میں نہ سوچنا، محبوب کو صرف اپنا خیال نہ کرنا وغیرہ، تو یہ ہمیں شروع میں اس کا بڑا فائدہ تھا۔ لیکن یہ جو دوائیں ہم استعمال کر رہے تھے ان ترکیبوں کی، ان سے آخر میں ہمیں نقصان ہو گیا۔ نقصان کیا ہوا کہ جتنا سوچتے تھے کہ محبوب کے قریب نہیں جائیں گے، محبوب کی گلی میں نہیں جائیں گے، محبوب کے بارے میں سوچیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے، تو اتنے ہی زیادہ محبوب جو تھا وہ سوار ہوتا چلا گیا ان کے اعصاب پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو ہمیں اس سے بڑا فائدہ ہوتا تھا، ان کا خیال تھا کہ فائدہ ہو رہا ہے، لیکن پھر یہی ترکیبیں جو تھیں انہوں نے ہمیں ایسا نقصان کیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اگلا شعر ہے کہ کیا جانوں بزم عیش کے ساقی کی چشم دیکھ، میں نے صحبت شراب سے آگے سفر کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ شراب جو ہے وہ ایک محفل میں پی جاتی ہے، بزم میں پی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو بزم عیش ہوتی ہے جہاں پر لوگ شراب پیتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، تو وہاں جو ساقی شراب پلانے والا تھا وہ اس کی آنکھیں کچھ ایسی مستانی تھیں کہ جو شراب میں جو ایک پانی کی طرح کی چیز ہوتی ہے اس کا تو ہم پہ ایسا اثر نہیں ہوا، اور ہم نے جو صحبت شراب تھی یعنی شراب پینا تھا اس سے آگے کا سفر کر دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو شراب بوتلوں میں بند ہوتی ہے یا جو شراب ساقی جام میں ڈال کر پلاتے ہیں، وہ ساقی کی آنکھوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی،
یعنی وہ شراب ہم نے پی، ہمارے ساتھ سبھی نے پی، لیکن ہمارے اوپر اس شراب سے زیادہ اس ساقی کی آنکھوں کو دیکھ کر ہمیں نشہ ہو گیا۔ تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو ساقی ہے اس کی جو آنکھیں ہیں وہ اس شراب سے کہیں زیادہ اثر رکھتی ہیں جو کہ جام میں بھر کے لوگوں کو دی جاتی ہے اور پلائی جاتی ہے۔ آخری شعر ہے کہ بے شرم محض ہے وہ گناہ گار جن نے میر، ابر کرم کے سامنے دامان تر کیا۔ بے شرم محض کا مطلب ہے کہ وہ بالکل ہی اس میں حیا نہیں ہے اور وہ گناہ گار بھی ہے۔ جننے کا مطلب یہاں پر آپ پڑھیے گا اس کو، یعنی آپ اس کو سمجھیے کہ انہوں نے نیک کو جو ہے سے کے لیے استعمال کیا، جن نے جس نے۔ ابر کرم کہتے ہیں رحمتوں کی بارش، اور دامان کہتے ہیں، دامن کو کہتے ہیں جو قمیص کا دامن ہوتا ہے اس کو، اور تر کہتے ہیں بھیگے ہوئے کو۔ تو میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی، یہاں پر انہوں نے یعنی بے شمار جو نعمتیں اللہ نے انسانوں کو دے رکھی ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ آدمی تو بہت ہی بے حیا ہے، بہت ہی بے غیرت ہے اور گناہ گار ہے۔ کہ بارش برس رہی ہو تو ظاہر ہے کہ پانی کی کوئی کمی نہیں ہوتی، اور وہ پھر بھی اتنا یعنی کنجوسی سے کام لے کہ صرف اپنی قمیض کو تھوڑا سا بھگو لے، جبکہ تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ رحمتوں کی اور مہربانیوں کی بارش ہو رہی ہے تو اس میں تو پورے کا پورا انسان کو بھیگ جانا چاہیے، ڈوب جانا چاہیے، اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو آپ کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان نعمتوں سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں اور ایسا نہ کریں کہ ان نعمتوں کو چھوڑ دیں۔ تو یہ شعر ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی بد نصیب ہیں جن کے سامنے دنیا جہان کی نعمتیں ہوتی ہیں لیکن وہ نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی میر تقی میر کی آج کی غزل، جس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی ہم نے کیے اور اس کے اشعار کی شرح کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ غزلیں اچھی لگ رہی ہوں تو کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے میر کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔